نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المتین الحنیل الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ کل ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 60 تک جو تھا مضمون مکمل کیا تھا۔ اس میں اللہ کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو تھا تذکرہ فرما رہے تھے۔ بات ہم نے یہاں پر ختم کی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی مانگا تو اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اس پتھر پر اپنا عصا ماریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پتھر پر اپنا عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے نکلے، اور 12 ہی قبائل تھے، ٹرائب تھے۔ تو اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر قبیلے نے اپنا وہ پانی پینے والا جو مشرب تھا نا اس کو پہچان لیا، اور اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو اس میں سے، لیکن زمین پر فساد مت بپا کرنا۔ آگے آیت نمبر 61 میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقَثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، کہ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم فقط ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، یعنی کہ جو اللہ کریم نے من و سلوہ اتارا تھا نا، ہم ہرگز اس پر صبر نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے رب سے یہ دعا کریں ہمارے حق میں، آپ اپنے رب سے یہ دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں پیدا کریں، زمین سے اگنے والی چیزیں پیدا کریں۔ یہ جو بنی اسرائیل کے مزاج میں تھا نا کہ حکم نہ ماننا یا جو اللہ کریم کہے اس کو تسلیم نہ کرنا، یہ اس کا شاخسانہ تھا، ورنہ پکا پکایا آتا تھا، اس میں کھانے میں حرج کیا تھا، اور وہ جنت سے پکوان آتا تھا، وہ زمین کا کھانا نہیں تھا، لیکن وہ مزاج میں تھا نا وہ والا نافرمانی کرنا اور سرکشی کرنا۔ تو مزاجن ان کا جو نا انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے یہ صبر نہیں ہوتا کہ روز ایک ہی کھانا کھائیں، یہ ممکن ہے مختلف آتا ہو یا روز ایک بھی آتا ہو، تو اس جیسا لذیذ کھانا تو دنیا میں نہیں مل سکتا نا جو جنت میں ملے گا انسان کو، لیکن بے صبرے ہو گئے اور کہنے لگے ہم سے صبر نہیں ہوتا، بس آپ اللہ سے کہیں کہ ہمیں جو زمین سے اگتا ہے اس میں سے کچھ دے۔ جیسے باقالہ، ساگ کی جتنی بھی قسمیں ہیں، یعنی کوئی سا ساگ کہہ لیں، پتوں والی سبزی جس کو کہہ لیں باقالہ، وقصائہا، اور ککڑی جس کو تر بولتے ہیں پنجابی، جیسے تارا نہیں ہے نا سی وہ لمبی سی ہوتی ہے جو ککڑی، وہ والی مانگی، وفومہا، اور مسور، وعدسہا، گیہوں، گندم کہہ لیں، اس کو کیا کہتے ہیں، کسی قسم کا بھی اناج جو ہوتا ہے، جوں کہہ لیں، گندم کہہ لیں، وبصلہا، اور پیاز، یعنی کہ یہ چیزیں انہوں نے مانگی کہ وہ جنت کا کھانا ہم سے روز نہیں کھایا جاتا، اب یہ چیزیں ہم کو جو ہے نا وہ زمین سے اگنے والی یہ اللہ کریم سے لے کر دیں، دعا کریں کہ ہمیں وہ عطا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو الخیر، کہ تم اس چیز کی خواہش کر رہے ہو یا تم اس چیز کو مانگ رہے ہو جو اللہ کریم نے تجھے دیا وہ اس سے بہتر تھا، یعنی کہ تم بہتر کے بدلے ادنا کو مانگ رہے ہو۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تو پھر ایسا کرو تم اس شہر میں اتر جاؤ، اس شہر مصر میں اتر جاؤ، تو جو تم مانگتے ہو تمہیں مل جائے گا، وہ تمہیں میسر آ جائے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، تو اللہ کریم کہتے ہیں پھر ہم نے ان کو ذلت اور محتاجی مسلط کر دی، ذلت اور محتاجی مسلط کر دی۔
وباءوا بغضب اللہ من اللہ، اور اللہ کے غضب میں لوٹ گئے، مغضوب بن گئے اللہ کے اپنی نافرمانی کی وجہ سے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور یہ اس سبب سے ہوا، اللہ کریم کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم جو بھی حکم دیتا اس میں اپنی مرضی کرتے تھے، ماننے سے انکار کرتے تھے، اور پھر انبیاء اکرام کو ناحق قتل کرتے تھے، ناحق قتل کرتے۔ ہزاروں کی تعداد میں انبیاء اکرام کا انہوں نے قتل کیا، بنی اسرائیل نے۔ جو نبی پسند نہ آیا، جس کی بات پسند نہ آئی، فقط یہ نہیں کیا کہ اس کی بات نہیں مانی یا اس کی بات کو قبول نہیں کیا یا صرف مزاحمت کی، قتل تک کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا۔ تو اللہ کہتا ہے اس سبب سے ان کو میرے مغضوب علیہ بن گئے کہ جن پر میرا غضب ہوا۔ والضالین کا میں نے کہا تھا نا کہ یہ یہودی ہیں، بنی اسرائیل کی قوم، کہ ان پر غضب اس وجہ سے ہوا کہ ایک تو میری نافرمانی کرتے تھے، اور دوسرا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ میری انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اور پھر تیسرا فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور ہمیشہ ہی حد سے بڑھنے والوں میں تھے۔ یہ ہمیشگی تھی ان کے، یعنی کہ تجاوز کرنا، اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، حد کراس کرنا، جیسے ان کے خون میں شامل ہو چکا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے بندہ کبھی گناہ کر لے، کبھی نافرمانی کر لے، کچھ مان لیا کچھ نہ مانا، کسی وقت مان لیا کسی وقت نہ مانا، نافرمانی، دل سے نافرمانی نہیں کی، بس ہو گئی۔ لیکن یہ ایسے بدبخت تھے کہ جانتے بوجھتے ہوئے نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ نے کہہ دیا نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ کہتا ہے اس سبب سے بھی میرے یہ مغضوب ہو گئے کہ یہ حد تجاوز کرنے میں ہمیشگی رکھتے تھے، ہمیشہ حد کراس کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ پھر اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور صابی تھے، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے تھے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ تو اللہ کریم نے یہاں پر 3 قسم کے طبقات کا ذکر کیا۔ ایک ذکر فرمایا والذین ہادوا، یہ یہود کو کہا جاتا ہے۔ یہود کا جو لفظ ہے نا وہ ہودا سے نکلا ہوا، ہودا کہتے ہیں مودہ یا دوستی کرنے والے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، تو جو ان کی نسل ہے یا ان کو ماننے والے تھے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ ان کا جو نام تھا یہودا اس لیے رکھا گیا کہ یہ تورات کو پڑھتے ہوئے ہلتے بہت زیادہ تھے، اور یہودا کا مطلب ہلنا بھی، حرکت کرنا بھی ہے، تو اس لیے کیونکہ تورات پڑھتے ہوئے بہت زیادہ ہلتے تھے تو اس لیے ان کو یہودی کہا گیا یا یہودا کہا گیا۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو ایک تو یہ گروپ تھا، اور ایک دوسرا اللہ نے ذکر کیا نصارہ۔ نصارہ نصر سے ہے، اسی سے انصاری ہے۔ نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ تو نصارہ ان کو اس لیے کہا گیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا نا، تو انہوں نے اپنے ماننے والے خواریون جن کو کہا جاتا ہے ان سے یہ کہا، آل عمران کی 52 نمبر سورہ مبارکہ ہے، اس میں اللہ کے ارشاد فرمایا من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کے لیے میرا مددگار کون ہے۔ اپنے حواریوں سے یہ کہا کہ اللہ کے لیے میرا مددگار کون ہے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے لیے آپ کے مددگار ہیں۔ تو اس نصار اور انصار سے مدد جو کی انہوں نے نا عیسیٰ علیہ السلام کی، یا مدد کرنے کے لیے تیار ہوئے،
اس سے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے، اس سے اخذ کیا گیا ہے۔ نصارہ جو ہے جی، عیسائیوں کو نصارہ بھی کہا جاتا ہے، اور عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے عیسائی کہا جاتا ہے، اور وہ مسیح بھی کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مسیح بھی کہتے ہیں، نجات دینے والا، ان سے مسیح بھی لکھا جاتا ہے ان کو۔ جو سارے نام جو عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے ان کو یہ پکارا گیا، تو اللہ نے ان کو نصارہ کے نام سے یاد کیا کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، وہ لوگ بھی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود بھی تھی، دو، اور تیسرے ہیں سابی۔ سابی ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ تو کہتا تھا لیکن کسی بھی نبی کو ماننے والے نہیں تھے، یعنی کہ نام وہ یہودی تھے، نام وہ نصرانی تھے، کسی نبی کے ماننے والے نہیں تھے، لیکن اللہ کو مانتے تھے، اور نمازیں بھی پڑھتے تھے، یمن کی طرف منہ کر کے، جنوب کی طرف منہ کر کے نا نمازیں پڑھا کرتے تھے، یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، اپنی مرضی کا قبلہ انہوں نے بنا رکھا تھا، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، آخرت پر بھی یقین رکھتے تھے، لیکن کسی نبی کو نہیں مانتے تھے۔ ایک تو یہ گروہ، ایک یہ روایت میں آتا ہے کہ یہ گروہ کی پہچان تھی ان کی، اور ایک مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ وہ فرشتوں کی پوجا کرنے والے تھے، وہ فرشتوں کو پوجتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن زید کا قول ہے کہ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو جزیرہ موصل میں پایا جاتا تھا، یہ عراق کا علاقہ ہے، موصل جو ہے نا اب عراق کا علاقہ ہے یہ مطلب، اور وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، اور کسی کتاب یا نبی کو نہیں مانتے تھے، اور کسی خاص شریعت کا بھی عمل نہیں تھے، آزاد خیال تھے، یعنی کہ اپنے آپ کو خاص باؤنڈ کر کے نہیں رکھا ہوا تھا کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے، آزاد خیال تھے۔ اور اسی نسبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آپ کے ماننے والوں کو بھی نا کافر اور مشرک صابی کہتے تھے کہ انہوں نے سارے مذہب ترک کر دیے، اپنے تائیں وہ کہتے تھے صابی ان کو کہ سارے انہوں نے مذہب ترک کر دیے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جس شریعت پر آئے تھے وہ شریعت حقہ تھی اور دین حق تھا وہ، لیکن انہوں نے مشرکین جو تھے نا کہتے تھے کہ ان کا کوئی دین نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دین پر نہیں ہے اس لیے ان کا کوئی دین نہیں ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، حالانکہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے، شریعت موسوی کو نہیں مانا جا سکتا، یاد رکھیے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مانا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ہم نہیں مان سکتے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہم پر فرض نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہم پر واجب نہیں ہے، ماننا نہیں چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور آپ کے ہاتھ میں تورات کا نسخہ تھا، تو آپ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد پڑھنا شروع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے پاس تورات ہے۔ جب آپ نے پڑھنا شروع کیا نا، تورات کی تلاوت شروع کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ نے پسند نہ فرمایا اس کو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب دیکھا نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا اس بات کو، تو انہوں نے کہا کہ عمر تیرا ناس ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو، دیکھ نہیں رہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیری اس بات کو پسند نہیں کر رہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فوراً جو ہے نا اس بات سے اپنے آپ کو روکا، اس نے کہا کہ میں ہرگز وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جس سے میرے محبوب ناراض ہوں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اگر موسیٰ بھی آ جائے نا دنیا میں، موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آ جائے نا، تو تم ان کی پیروی نہیں کرو گے بلکہ موسیٰ میری پیروی کریں گے، موسیٰ علیہ السلام میری پیروی کریں گے۔ تو ہم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، نہ مانے تو ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ہم ماننے، اگر وہ مانیں گے تو ہمارا ایمان جاتا رہے گا، اگر شریعت موسوی کو مانیں گے تو ہمارا ایمان جاتا رہے گا۔ اسی لیے منع فرمایا گیا کہ تقابلی جائزے کے لیے تو آپ تورات یا بائبل کو پڑھ سکتے ہیں، ہر بندے کے لیے نہیں، جو دین کا طالب علم ہے وہ اس میں سے اخذ کرنے کے لیے یا تقابل کرنے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، بائبل کیا کہتی ہے، تورات کیا کہتی ہے، جن لوگوں کا فن ہے یہ جو عالم دین ہے ان کی حد تک یہ جائز ہے کہ وہ تورات کو یا بائبل کو تقابلی جائزے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ویسے آپ تلاوت نہیں کر سکتے، حرام ہے، یاد رکھیے گا۔ تو ایک طبقہ میں نے کہا یہ وہ تھا صابی، اور امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ جو طبقہ تھا یہ ان میں سے تھا، اس گروہ میں سے تھا جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، وہ ستارہ پرست، ستاروں کو پوجنے والے، ستاروں کو بڑا مختلف روایت ہے ان کے متعلق، کوئی ایک ٹھوس بات نہیں کی جا سکتی کہ صابی یہ تھے،
لیکن یہ سب اس پر متفق ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے لیکن کسی نبی کے ماننے والے نہیں تھے. تو یہ تیسرا گروہ تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں اور میری ذات پر بھی یقین رکھتے ہیں. ان میں سے جس نے اچھے عمل کیے تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے. ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے. یعنی کہ دین حق کو محض قبول کر لینا کافی نہیں ہے. قبول کر لینا کافی نہیں ہے. یہ تو آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے انٹری لی کسی سکول میں, کسی کالج میں, کسی یونیورسٹی میں آپ نے داخلہ لے لیا, تو وہ جو سند آپ کو ملنی ہے, وہ جو ڈگری آپ کو ملنی ہے, وہ جو سرٹیفکیٹ آپ کو ملنا ہے, اس کے لیے کچھ لوازمات ہیں, کچھ ضرور ہے, آپ کو کچھ کرنا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا, ٹیسٹ دینے پڑیں گے, پاس کا ہونا پڑے گا, تب جا کر آپ کو سند ملے گی نا. دنیا کا نظام ایسے ہی ہے نا. تو بین اللہ کریم کا نظام بھی یہی ہے کہ کلمہ پڑھ کر آپ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل تو ہو گئے, لیکن اس کے بعد وہ جو آخرت میں آپ کو سرٹیفکیٹ عطا کیا جانا ہے نا کہ تم تابعہ دار ہو, فرما بردار ہو کہ نام فرمان ہو, تمہیں جنت دی جائے گی کہ جہنم دی جائے گی, کون سی ڈگری تمہیں دی جائے گی, انعام تمہیں کیا دیا جائے گا, گولڈ میڈل ملے گا, سلور میڈل ملے گا. بات سمجھ آ رہی ہے نا. اس سارے کے سارے کا دار و مدار جو ہے نا وہ انسان کے اعمال پر ہے کہ کتنا انسان کرتا ہے. عمل کہتے ہیں کرنے کو, عمل کہتے ہیں کرنے کو, کہ انسان کتنا کرتا ہے. جو اللہ نے فرمایا اس کے مطابق کتنی زندگی بسر کرتا ہے, کہاں کہاں اپنی مرضی کرتا ہے, کہاں کہاں اللہ کی مرضی کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جس نے اچھے عمل کیے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, اللہ کے پاس اس کے لیے بہترین اجر پڑا ہوا ہے. اللہ کے پاس بہترین اجر پڑا ہوا ان کے لیے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے, نہ ان کو غم ہوگا. قیامت کے دن جس نے اعمال صالحہ کر لی ہے نا تو اس کو خوف نہیں ہوگا اور غم بھی نہ ہوگا. غم یاد رکھیے گا ہوتا ہے گزرے وقت کا, غم ہوتا ہے, غم ماضی کا ہوتا ہے, اور خوف مستقبل کا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کہ غم جو لمحہ بیت گیا نا, غم جو آپ پر بیتا اور جو بیت جائے اس کو ماضی کہتے ہیں. تو جو غم ہوتا ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا, اس کا ہوگا غم. اور جو آنے والا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, اس کو خوف کہتے ہیں. جی اسی کو خوف کہتے ہیں نا. میں جا رہا ہوں کہ رستے میں مجھے کتا نہ کو پڑ جائے, یار پتہ نہیں کیا اندھیری رات ہے, میرے ساتھ کیا ہوگا, یہی خوف ہوتا ہے نا انسان کو. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو نیک اعمال کر کے میرے پاس آئے گا نا, اس کو نہ تو اپنے ماضی کا کوئی غم ہوگا نہ مستقبل کا کوئی خوف ہوگا, دونوں سے اللہ کریم محفوظ کر لے گا. کہ ماضی اس کا ماضی جو ہے وہ تابناک ہوگا کیونکہ اللہ کی بندگی کر کے وہ آیا ہے, اس لیے وہ غم جو ہے اللہ مٹا دے گا اس کے سینے میں سے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا, پتہ نہیں میرا. اور اللہ کریم استقبال ہی ایسا شاندار کرے گا ان لوگوں کا کہ وہ غم رہے گا ہی نہیں, غم رہے گا ہی نہیں. اللہ کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, اس میں کچھ حصہ میں بیان کرتا ہوں کہ آپ کا قول ہے, آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم جب اللہ کے نیک بندے آئیں گے تو اللہ بڑھ کر ان کو السلام علیکم کہہ کر وصول کرے گا. اللہ کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا ان کو کہ تم پر سلامتی ہو. آگے بڑھ کر اللہ کریم ان کو جو ہے نا جنت کے دروازے پر ان کو رسیو کرے گا. تو پھر غم کیسا اور خوف کیسا. لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. بس 2-4 نمازیں پڑھنا مقصد یہ نہیں کہ بندہ اس معراج پر پہنچ گیا نا. اپنی پوری زندگی کا جو محور ہے نا آپ کا, اس کو دین اسلام کے گرد گھمانا ہے, پھر جا کر نظام سیدھا ہوگا آپ کا. آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا کھانا, آپ کا پینا, آپ کا چلنا, آپ کا بولنا, آپ کے ماں باپ کے ساتھ سلوک, اولاد کے ساتھ سلوک, ہمسایوں کے ساتھ سلوک, محلے میں آپ کا کیا کردار ہے, شہر میں آپ کا کیا کردار ہے, آپ کی زبان کیسی ہے, آپ کا رویہ کیسا ہے, یہ سارا کچھ جو ہے نا اگر وہ اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو گیا نا تو پھر وہ آپ کو یہ درجہ ملے گا کہ نہ کوئی غم ہوگا آپ کو, نہ کوئی خوف ہوگا. اور یہ اولیاء اللہ کے لیے اللہ نے فرمایا تھا نا کہ جو میرے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو اللہ کا دوست ایسے آسانی سے بنا نہیں جا سکتا. جتنی بڑی وہ بارگاہ ہے اتنی ہی انسان کو اتنا ہی مجاہدہ چاہیے, اتنا ہی آپ پڑھ کے دیکھ لیں اولیاء کرام کی زندگی, بابا فرید کو پڑھ کے دیکھ لیں, داتا علی حجویری کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں, خواجہ نظام الدین کو پڑھ لیں,
اور جتنے اولیاء کرام جتنے نام گنتے ان کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے گزارا، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اتنا آسان اور اتنا سستا سودا نہیں ہے۔ لیکن جو چاہتا ہے کہ اللہ کی میں دوستی حاصل کروں، اس کو اسی رستے پر آنا پڑے گا، اور کوئی رستہ اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ جو شارٹ کٹ ہم نے اپنا رکھے ہیں نا کہ اس کو دیا، وہ دعا کرے گا تو خیر ہو جائے گی، وہ دعا کرے گا تو مجھے مل جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، دین کا کوئی شارٹ کٹ، دین محمدی میں کوئی شارٹ کٹ، جس نے شارٹ کٹ بنا رکھے ہیں نا وہ باطل ہے۔ یاد رکھیے گا، رستہ ایک ہی ہے۔ الف لام میم سے لے کر ناس تک جو رستہ اللہ کریم نے بتایا وہ کیا بتایا؟ صراط مستقیم، ایک ہی رستہ ہے جس پر چل کر میرا نبی جو ہے نا دنیا میں تمہیں دکھا گیا کہ یہ رستہ ہے۔ اب جو اس رستے پر چلے گا، جتنا چلے گا اتنا انعام پالے گا، جی جتنی منزل وہ طے کرے گا اتنا وہ انعام پالے گا۔ اس میں کوئی ابہام والی بات نہیں ہے۔ آپ 10 قدم چلے تو 10 کا اجر ملے گا، اللہ کی طرف 20 قدم چلے تو 20 کا اجر ملے گا، 30 قدم چلے تو 30 کا اجر ملے گا۔ جتنا جتنا آپ اپنا مجاہدہ بجاتے چلے جائیں گے، اللہ کریم اتنے انعامات بڑھاتا چلے جائے گا۔ تو یہ دونوں طرح سے معاملہ جڑا ہوا ہے۔ باقی اس کے فضل پہ ہے، وہ چاہے تو دنیا کے سب سے بدترین انسان کو نواز دے، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو نیک اعمال کر کے آئے گا اس کو میں نوازوں گا۔ یہ قاعدہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ باقی اس کی مرضی پہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے۔ اگر کرنا چاہے تو سب سے دنیا کے برے بندے کو بھی وہ جنت میں داخل فرما دے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ اس کی قدرت ہے، اور اللہ قدرت کبھی کبھی کرتا ہے، باقی نظام کو فطرت کے تحت چلاتا ہے، اور فطرت یہی ہے اللہ کی نظام، یہی اللہ نے وضع کیا کہ جو آئے گا نیک مال لے کر آئے گا اس کو میں انعامات دوں گا، اور جو بد مال لے کر آئے گا اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ہمیں اسی قانون کے مطابق چلنا ہے۔ چلنا ہمیں میرے بھائیوں دوستوں اسی قانون کے مطابق ہے۔ وہ لاپرواہی نہیں برتنی کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ مغفرت کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ فضل کرنے والا ہے۔ یہ حق ہے، اس میں شک ہو تو ایمان غارت ہو جاتا ہے۔ لیکن اس بات سے انسان جو ہے نا وہ گہری نیند نہ سو جائے کہ وہ معاف کرنے والا ہے لہذا میں کوئی کام ہی نہ کروں۔ بھائی جو نعمتیں آپ پر اس نے کی، جو فضل آپ پر اس نے کیا، جو کرم آپ پر اس نے کیا، اس کا بھی تو کوئی حق ہے کہ ادا کیا جائے کہ نہ کیا جائے۔ بھائی یوں سمجھ کے ہی کر لیا کریں کہ مولا جو تو نے نعمتیں مجھ پر کی، جو تو نے مجھ پر احسان کیے، میں اس کے بدلے میں شکرانے کے طور پر تیری عبادت کرتا ہوں۔ جی پھر بھی تو فرض بنتی ہے عبادت کرنا کہ نہیں بنتی؟ آپ پر کوئی چھوٹا سا بندہ مہربانی کرنے، چھوٹی سی 10-15 ہزار روپے کی 20 ہزار روپے کی کوئی مہربانی کرے تو ساری زندگی بندے کی آنکھیں نہیں اٹھتی اس کے سامنے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو جس نے ساری کائناتوں کے خزانے آپ کو دے رکھے ہیں، ساری آپ اس آنکھ کے نور کی قیمت نہیں دے سکتے، اس آنکھ کے نور کی قیمت نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے اس کی نعمتوں پر شکر ہی کم از کم ادا کر دینا چاہیے۔ اور میں نے عرض کی تھی کہ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے بہتر جو میرے بھائیوں طریقہ ہے نا وہ نماز ہے۔ وہ نماز میں آپ سیدھا اس سے ملاقات کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، درمیان میں کوئی دیوار، ایک بندہ ہوتا ہے اور ایک بندے کا خدا۔ اسی لیے آقا نے فرمایا نا صلاۃ معراج المومنین کہ نماز مومن کی معراج ہے، کہ جب بندہ حالت نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو یا بندہ ہوتا ہے یا اس کا خدا ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز کو اس طرح پڑھا کر کہ جیسے تو خدا کو دیکھ، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو یہ حالت نہ پا سکے تو یہ گمان تو رکھو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تجھے۔ لیکن ذاتیں دو ہی ہوتی ہیں میرے بھائیوں، ایک بندہ ہوتا ہے اور ایک بندے کا مالک ہوتا ہے، تیسری کوئی چیز اس میں شامل نہیں ہوتی۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔